بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابشر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پہلے صرف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہمارا ہوتا تھا، ہماری فیملیز کا جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، خاص طور پہ جو وزٹ ویزا پر آتے ہیں۔ تو کچھ بھائی جو ہے وہ سوال پوچھتے تھے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے جو ہے وہ اس کے جو فائدے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا۔ اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ ابشر پلیٹ فارم کی وجہ سے اب اپنے کام کرانے کے لیے سرکاری اداروں کے جو ہم چکر لگاتے تھے دفتر میں، وہ اب نہیں لگانے پڑیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دائرۂ عمل کو مزید وسعت دیتے ہوئے ابشر اکاؤنٹ کی سہولت غیر ملکیوں کے اہل خانہ اور وزٹ ویزا پر آنے والوں کے لیے بھی فراہم کر دی ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نئی فراہم کی جانے والی سہولت کا مقصد اس ہدف کی تکمیل ہے جو ڈیجیٹل سروس کے آغاز کے وقت مقرر کیا گیا تھا، جس کا عنوان کاغذی درخواستوں کے بغیر، یعنی سرکاری اداروں کی تمام کارروائیاں بغیر کاغذی درخواستوں کے مکمل کی جائیں گی۔ قبل از ابشر اکاؤنٹ سعودی شہری یا مملکت میں مقیم ملازمت پیشہ غیر ملکی ہی بنا سکتے تھے، تاہم غیر ملکیوں کے اہل خانہ اپنے سربراہ خانہ کے اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارا جو ہے فائدہ، پہلے اس میں رجسٹرڈ ہوتے تھے، اب وہ اپنا بنا سکیں گے۔ ابشر اکاؤنٹ کی نئی سروس جو کہ غیر ملکیوں کے اہل خانہ اور وزٹ ویزا پر آنے والوں کے لیے بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سے کافی فائدے ہوں گے۔ غیر ملکیوں کے اہل خانہ خاص طور پر 18 برس سے بڑے بچے اپنے ابشر اکاؤنٹ مرتب کر سکیں گے، جس سے انہیں سرکاری معلومات نمٹانے میں سہولت ہوگی۔ ٹیلی کمیونیکیشن سروس کو بھی ابشر اکاؤنٹ سے منسلک کیا گیا ہے، جس کے ذریعے موبائل سم جاری کروانا ممکن ہوگا، جس کے بعد جعلی موبائل سمز کا خاتمہ ہو سکے گا، جنہیں لوگوں کے آئی ڈی پر نکال کر انہیں بلیک میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کافی ساری سمیں جو ہے وہ بندے کو پتہ ہوتا نہیں تھا کہ جب وہ چیک کرتا تھا کہ اس کے نام پہ کتنی سمیں ہیں تو اس کے نام پہ 10-15 سمیں نکل آتی تھی، تو اس کے پاس صرف 2 ہی سمیں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی تھی۔ ایسے غیر ملکی افراد جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہیں، وہ اگر چاہیں تو اپنے بچوں کے جدا اکاؤنٹ مرتب کر سکتے ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کے سسٹم میں فنگر پرنٹ ہونا لازمی امر ہے، جبکہ قانون کے مطابق 6 برس تک کی عمر کے بچوں کے فنگر پرنٹ جوازات میں فیڈ کرانا ضروری ہے۔ بچوں کے فنگر پرنٹ فیڈ نہ کرانے جانے کی صورت میں ان کے معاملات سیز کر دیے جائیں گے اور ان کے اقاموں کی تجدید نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو www.moi.gov.sa پر لاگ ان کیا جائے، جہاں عربی یا انگلش زبان کا انتخاب کیا جائے۔ بعد ازاں مطلوبہ معلومات درج کرانے کے بعد ارسال کر دیں۔ جوازات کے کسی بھی نزدیکی دفتر یا شاپنگ مال میں لگی ہوئی ابشر کے سسٹم پر اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کروانے کے لیے فنگر پرنٹ فیڈ کرائے جائیں۔ وزٹ ویزا پر آنے والے زائرین اپنا ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر سے جاری کیے جانے والا نمبر فیڈ کریں گے، جس کو جو ہے ہم بارڈر نمبر بھی بولتے ہیں، وہ نمبر وہاں پہ فیڈ کریں گے اقامہ نمبر کی جگہ پہ، جس کے بعد دیگر کارروائیاں مکمل کی جائیں گی۔ وزٹ ویزا پر آنے والے غیر ملکی ابشر اکاؤنٹ بنانے کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے صحتی ایپ کے ذریعے عمرہ کی ادائیگی کی سہولت حاصل کر سکیں گے، جبکہ ویزا کی تجدید بھی اس کے ذریعے ممکن ہو سکے گی۔ اسی لیے پیارے دوستو، یہ ابشر کو جو ہے وہ بنانے کا انہوں نے کہا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں کافی ساری چیزیں اور بھی ایڈ کر دیں گے۔ یہ ابھی جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی جو انہوں نے اس میں ایڈ کی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ جو آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔